روزنامہ جنگ، کس سے منصفی چاہیں؟ نواز شریف کی کرپشن، تحریر انصار عباسی۔ وزیر اعظم عمران خان اگر اپنے کسی سیاسی مخالف کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بناتے ہیں تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ اس کی ایک تو وجہ سیاسی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر عمران خان یا پی ٹی آئی کو اگر اپنے کسی مخالف سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ نون لیگ اور شریف فیملی ہے۔ جب کرپشن کی بات آتی ہے تو خان صاحب شریف برادران کو ہی سب سے بڑے کرپٹ اور چور کا خطاب دیتے ہیں، اور ان کا یہ بیانیہ عوام میں کافی زیادہ پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ پاناما اسکینڈل نے کیا اور کس کس کے بارے میں انکشاف کیے، پاناما JIT کیسے بنی اور کس طرح چن چن کر اپنی مرضی کے لوگ اس میں واٹس ایپ کال کے ذریعے ڈلوائے گئے، کوئی 400-500 پاکستانیوں کے نام پاناما اسکینڈل میں سامنے آئے، لیکن نیب اور سپریم کورٹ نے صرف اس وقت کے وزیر اعظم کے کیس ہی کو فوکس کیا۔ اقامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو بطور وزیر اعظم نااہل قرار دے دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں۔ پاناما اسکینڈل میں آنے والے کسی دوسرے فرد کا کیس نہ تو نیب نے کھولا، نہ ہی سپریم کورٹ نے اس بارے میں کوئی نوٹس لیا۔ یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم یا ان کے بچوں کا نام اسکینڈل میں آ گیا تو احتساب انہی سے شروع ہونا چاہیے، لیکن یہاں پاناما اسکینڈل شروع بھی نواز شریف سے ہوا اور ختم بھی انہی پر ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر نیب کو ریفرنس بنانے کا کہا اور احتساب عدالت کو ہدایت جاری کی کہ 2 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے ایک جج کو بھی مانیٹر مقرر کر دیا تاکہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ فوری ہو۔ ایسا کسی دوسرے کیس میں نہیں کیا گیا۔ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اس لیے قانونی طور پر نواز شریف نااہل بھی ہیں اور صادق اور امین بھی نہیں۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف 2 فیصلے دیے، اور ان فیصلوں کے خلاف قانونی ماہرین نے جو کچھ کہا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک فیصلے کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً رد کر چکی ہے، دوسرا فیصلہ مرحوم جج ارشد ملک کے ویڈیو آڈیو سکینڈل کی وجہ سے ویسے ہی تنازع کا شکار ہے، لیکن قانونی طور پر نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں اور اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں مفرور بھی قرار دے چکی ہے۔ JIT کی رپورٹ ہو، نیب کے ریفرنسز کو دیکھ لیں، احتساب عدالتوں کے فیصلوں کو پڑھ لیں، نواز شریف کی کرپشن کا تعلق ذرائع سے زیادہ آمدن سے ہے۔ برطانیہ میں فلیٹ کیسے خرید لیے، سعودی عرب اور دبئی میں کس طرح اربوں کا بزنس کیا، اس کا سچا اور کھرا جواب تو شریف فیملی کے پاس نہ کل تھا اور نہ آج ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اس کا جواب نہ شریف فیملی دے سکتی ہے اور نہ ہی نیب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود ہے۔ کیا یہ پیسہ حکومتی ٹھیکوں، بڑے بڑے پروجیکٹس سے کمیشن اور کک بیکس سے کمایا گیا؟ تو یہ نہ تو پاناما JIT نے کہا، نہ نیب نے کوئی ایسا الزام لگایا، اور نہ ہی احتساب عدالت کے فیصلوں میں کوئی ایسی بات موجود ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ایون فیلڈ کے فلیٹ سے شریف فیملی کا تعلق 90 کی دہائی سے ہے۔ قطری خط مشکوک تھے، اگر کک بیکس نہیں لیں، کمیشن نہیں کھایا تو یہ پیسہ کہاں سے آیا جس سے یہ اثاثے بنائے گئے؟ اس کا جواب پاکستان کے عمومی طور پر ہر بڑے بزنس مین کو ٹٹولیں گے تو آپ کو مل جائے گا، اور وہ جواب منی لانڈرنگ ہے۔ یعنی آپ اپنے کاروبار اور بزنس سے پیسہ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ٹیکس گوشواروں میں اصل منافع ظاہر نہیں کرتے۔ اس کمائی سے جو بلیک منی ہوتی ہے اسے جائز کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے حوالہ، ہنڈی، TT جیسے طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور یہ بھی قانون 1992 میں بنایا گیا کہ بیرون ملک سے بینکنگ چینل سے بھیجے گئے ڈالرز کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا، چاہے کسی بھی شوگر مل یا کسی دوسری انڈسٹری کے کروڑ پتیوں ارب پتیوں کو دیکھ لیں، تقریباً ہر کیس میں آپ کو یہی منی لانڈرنگ کے طریقے نظر آئیں گے۔ اگر یہ بڑے بڑے کاروباری لوگ اپنی کمائی کا پورا ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا ٹیکس ریونیو بہت بڑھ سکتا ہے۔ گویا شریف فیملی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بزنس میں ہے وہ انہی طریقوں پر چلتی رہی جو عمومی طور پر ہمارا کاروباری طبقہ، اس کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس کا طریقہ کار رہا ہے اور شاید اب بھی وہی ہے۔ ویسے تو یہ ٹیکس کا
معاملہ ہے، لیکن جو لوگ حکومتی عہدوں پر رہے ہوں ان کے کیس میں یہ نیب کے قانون کے تحت آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا جرم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام شریف فیملی نے کیا وہ تو ہر بڑا کاروباری کرتا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا خاندان جو پاکستان میں حکمرانی کرتا رہا ہو، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں، لیکن شریف فیملی نے ایسا نہیں کیا اور وہ یہی کام کرتا رہا، چاہے قانونی طور پر جائز بنا دیا جائے۔ اس کا دفاع وہ لوگ بھی نہیں